غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری کا چھٹا روز صہیونی فوج کے حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی، ہزاروں زخمی۔ حملوں میں اقوام متحدہ کے 9 ملازمین بھی مارے گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث ہر طرف تباہی، غذائی اشیاء، ادویات اور دیگر اشیاء کی شدید قلت۔ اسرائیل نے غزہ میں زمینی آپریشن کے لیے 3 لاکھ ریزرو فوجی سرحد پر بھیج دیے۔ غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 3,38,000 سے زائد ہو گئی۔ ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 ہو گئی، درجنوں یرغمال بنا لیے گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اسرائیل فلسطین تنازع پر اجلاس آج ہوگا۔ اس سے قبل 15 رکنی سلامتی کونسل کا اتوار کو بھی بند کمرے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اراکین کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے تھے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر واشنگٹن میں اہم اجلاس، امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیلی صدر نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو، صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو ہر قسم کی امداد کی یقین دہانی کرا دی۔ عرب لیگ کی غزہ میں فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ قاہرہ میں عرب وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ عرب وزراء خارجہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور۔ غزہ میں کشیدگی اور بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سعودی ولی عہد غزہ کی صورتحال اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے ایرانی اور ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال اور کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ چین کا ایک بار پھر اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور۔ روسی صدر کی امریکہ اور اسرائیل پر تنقید، کہا کہ امریکہ نے بحری بیڑا بھیج کر خطے کی کشیدگی میں اضافہ کیا۔ مصر کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے کم از کم 6 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی کی جائے۔ پاکستان کا فلسطین پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سیز فائر کی بھرپور کوشش کرے۔ نہتے فلسطینیوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، بمباری بند کی جائے۔ اسرائیل کے دورے پر گئے برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی سائرن بجتے ہی پناہ کے لیے بھاگنے لگے۔ ساتھیوں سمیت جان بچانے کے لیے دوڑنے کی ویڈیو وائرل۔ سائرن اسرائیلی وزیر خارجہ کی برطانوی ہم منصب سے ملاقات کے دوران بجے تھے۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی۔ راولپنڈی کے قدیمی اور مشہور دلبر ہوٹل انتظامیہ نے قائد نون لیگ کے پسندیدہ پکوانوں کی تیاریاں شروع کر دی۔ نواز شریف یخنی میں بننے والا آب گوشت اور گوشتابہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پسندیدہ کشمیری ڈشز میں کھٹے بینگن، ریشتے، کرمچلی، سرسوں کے تیل میں بننے والا ساگ بھی شامل۔ نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ 1 ہفتہ سعودی عرب میں قیام کریں گے۔ 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ سرکاری اسکولز کی ممکنہ نجکاری کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ فیصل آباد میں احتجاج کرنے والے اساتذہ پر پولیس کا دھاوا۔ ڈی ٹائپ چوک سمندری روڈ میدان جنگ بن گیا۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ سے مظاہرین کو بھگا دیا۔ پولیس نے ایک طالب علم اور 10 سے زائد اساتذہ کو بھی گرفتار کیا۔ لاہور میں 94 اساتذہ کو احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا۔ اٹک میں اساتذہ کا تیسرے روز بھی احتجاج۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پنجاب ہائی ویز پیٹرولنگ پولیس کے لیے احسن اقدام۔ پنجاب ہائی ویز پیٹرولنگ پولیس کو 19 سال بعد پیٹرولنگ کے لیے 313 نئی گاڑیاں مل گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہماری حکومت نے 19 سال بعد پنجاب ہائی ویز پیٹرولنگ پولیس کو 313 نئی گاڑیاں دی ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی الصبح مزار بی بی پاک دامن پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ نے توسیعی پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ تزئین و آرائش اور تاثیری منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کو کشادہ کرنے کے لیے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی دہشت گردوں کا سرغنہ ہلاک۔ کنڑ میں نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں ٹی ٹی پی لکی مروت کا سرغنہ عتیق الرحمان عرف ٹیپو گل مروت مارا گیا۔
हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। मियांवाली में मारूफ फोक गुलकार शराफत अली खान की गाड़ी नहर में गिर गई। शराफत अली खान 7 साथियों समेत जाँ बहक, लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक हादसे पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दुख और अफसोस का इजहार। मोदी के हिंदुस्तान में सच बोलने वाले सहाफी गद्दार और दहशतगर्द करार। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2010 तकरीर केस में अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। अरुंधति रॉय ने हमेशा से ही मोदी सरकार को आईना दिखाया। भारतीय मुसन्निफा कश्मीर से मुतल्लिक हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाने के बाइस मुबैना गद्दारी और बगावत के मुकदमात का सामना करती रहती है। आलमी कप के लिए हुक्मरानी की जंग। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट के दौरान ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आज टकराएंगे। वर्ल्ड कप के 10वें मैच में दोनों टीम्स लखनऊ के अकाना स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम में 1:30 बजे इन एक्शन होंगे। गुज़श्ता रोज भारत ने अफगानिस्तान को बाआसानी शिकस्त दे दी। 273 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा की सेंचुरी, 84 गेंदों पर 131 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। पाकिस्तान में भारत 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। कौमी टीम भारतीय शहर अहमदाबाद पहुंच गई। अहमदाबाद होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। टीम के होटल पहुंचने पर फनकारों ने रिवायती रक्स भी पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जायज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद। अस्कूत नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। सजा के खिलाफ अपील की जा सकेगी। एक्ट का इतलाक माजी के केसेस से नहीं होगा। अपील के हक में 9 और मुखालफत में 6 जजेस ने फैसला दिया। अस्खुद नोटिस कमेटी पर 10 जजेस का हक में फैसला। कमेटी से मुतालिक 5 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जियो और जीने दो। पार्लियामान हमारे दुश्मन नहीं, हम मनफी सोच से क्यों देखते हैं। हम आईनी इदारे पार्लियामेंट में मेन निकाल रहे हैं। एक जाबिर ने आइन में तरमीम कर दी तो कोई नहीं बोला। चीफ जस्टिस के दौरान समात में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी तो सवाल हो रहे हैं। पार्लियामेंट ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। और रेसलिंग की दुनिया पर हुकूमत करने वाले 3 भाइयों की सच्ची कहानी। कुश्ती के खेल पर मबनी फिल्म आयरन क्लॉ का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश होगी।